بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر کیسے آمادہ کیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جاہل بنا دیا تھا۔ وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اس کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان تھا۔ بعض مورخین نے اس بدبخت کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال ہوئی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اس وجہ سے یہود و نصارہ اس کو قابوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان دنوں میں شہر کے اندر خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جا کر بازار میں فروخت کراتا ہوں۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف گیا اور وہاں جا کر اس نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا اور واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کر سکے۔ اس کے بعد فرعون شاہ مصر کے دربار گیا اور اس کی خدمت میں جا کے درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں بہت غریب ہوں، مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اس شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دیا جائے۔ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے کہا تو کون سا کام جانتا ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون بولا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی نگرانی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیہ کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھا کروں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ کیا جائے۔ یہ بات سن کر بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی نگرانی دے دی۔ اس طرح سے مصر کے قبرستان کی نگرانی حاصل کر کے فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کرے۔ قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ جمع ہو گیا۔ فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت آنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنی نگرانی میں لے لیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے بادشاہ مصر کو مزید دولت اکٹھی کرنے کا لالچ دیا اور تمام مصر کے قبرستانوں کی نگرانی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس طرح فرعون نے قبرستان کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سا مال جمع کروایا، اور فرعون کے اس فعل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوا اور اپنی جہالت کے سبب بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اتفاقاً قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا
اور چونکہ فرعون بادشاہ مصر کا بہت مقرب بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا، اور اس طرح اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا۔ اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اسی وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو اپنا خدا مانے اور میری ہی عبادت کرے۔ فرعون کی بات سن کر حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی بات سن کر فرعون نے پوچھا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون بدبخت نے اپنے دوست حامان سے اس بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ بالکل مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی گئی۔ فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کرا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا کہ اس سال ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کی تمام رعایا بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کیں، اور چند ہی روز بعد قضائے الہی سے مصر کا بادشاہ اپنی موت مر گیا۔ چنانچہ اس وقت اس مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز تمام مصر کے سرکردہ لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سروپا ہو گیا ہے۔ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا 3 برس کا پیسہ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اسی لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے، اور فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے تمام لوگوں نے فرعون بدبخت کو مصر کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر پر ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا مانیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت بدبخت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے مصر میں یہ حکم جاری کیا جائے کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء اور فضلاء دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی درس و تدریس کو ختم کریں، اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ اس وقت حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔
فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی تمام لوگوں نے اس کے قتل کے ڈر سے درس و تدریس کا سلسلہ فوراً ختم کر دیا۔ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ جل شانہ کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے۔ اس وقت فرعون نے یہ چال چلی کہ یہ حکم جاری کیا کہ تمام مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کی پوجا کریں اور سجدہ کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، جس طرح کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا اور عبادت کی جائے۔ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی کئی لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، باقی تمام لوگ اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے اور اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اسی وجہ سے فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے سخت مشقت والے کام کرواتا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔